ناظرین، الپرسلان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گندوز صاحب نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر سلیمان کے خلاف بغاوت کی تھی، اور گندوز صاحب اور ان کے سپاہیوں نے کہا تھا کہ ہم سلیمان کو سردار نہیں مانیں گے۔ یہ سارا کا سارا منصوبہ انال بے کا ہوتا ہے تاکہ یہ سپاہیوں کے درمیان پھوڑ پیدا کر سکے اور اس کے بعد ان کا سلطان انہیں کمانڈر بنا دے۔ اسی دوران الپرسلان وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ غداری کسی کو بھی معاف نہیں ہے، اور یہ بات ہمارے سلطان طغرل نے پہلے ہی آپ کو سمجھا دی تھی۔ تو اس کے بعد الپرسلان گندوز صاحب کا سر قلم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ یہ ہمارے سلطان کا حکم ہے، اگر کوئی بھی اس حکم کے خلاف جائے گا تو وہ اپنی جان سے جائے گا۔ اور الپرسلان کہتا ہے کہ جو بھی ملک سلیمان کو اپنا سردار نہیں مانے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر فوج اپنی تیاریوں میں مصروف تھی، اور وہ بہت تیاریاں کر رہے تھے کیونکہ ان کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد رومن تیوجن کے پاس ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، وہ سپاہی رومن تیوجن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کمان جہاں تک پہنچ چکی ہے سردار۔ اس کے بعد رومن تیوجن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، دروازے کھول دو۔ اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلیمان اور ان کے سپاہی بھی اپنی بھرپور تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جنگ کے لیے جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت اچھی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی تیاریاں مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں اگلا دن دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد الپرسلان، سلطان طغرل اور سلیمان اپنا جنگی لباس پہن لیتے ہیں۔ اس کے بعد تمام لوگ مل کر دعا کرتے ہیں جنگ سے جانے سے پہلے۔ تو اس کے بعد حسن عتابے الپرسلان کے پاس آتا ہے۔ الپرسلان سے حسن عتابے کہتا ہے کہ ہمارے سردار، ہمارے عظیم، وہ دن آ گیا ہے آخر کار جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا۔ اور حسن عتابے کہتا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ جنگیں ہماری ہیں اور فتح اللہ کی ہے۔ اس کے بعد حسن عتابے الپرسلان سے کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جنگ سے لوٹ رہے تھے، تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ ہم نے چھوٹی جنگ ختم کر دی ہے اور اب ہم بڑی جنگ رکھیں گے۔ تو ان کے صحابہ اکرام سمجھ نہیں پائے تھے، وہ یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی جنگ سے کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بڑی جنگ کے متعلق کیا مطلب ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ آپ کو سب سے بڑی جنگ آپ کا نفس ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ اس کے بعد حسن عتابے الپرسلان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں، آپ نے اپنے نفس پر قابو رکھا۔ اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ حسن عتابے، آپ نے اس وقت مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ اس کے بعد الپرسلان حسن عتابے سے کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ، میں اس وقت تک بھی کافروں کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا، اگر میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا تو پھر بھی میں ان کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا کہ جب تک میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد حسن عتابے اور الپرسلان وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنے جنگی کیمپ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سلطان طغرل بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اتنے میں خواجہ آ کر کہتا ہے کہ میرے سلطان، فوج چلنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد سلطان طغرل اپنے سپاہیوں کو ہمت دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ فتح آپ کا مقدر ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اتنے میں ہی ایک آگچی وہاں پر گھوڑے پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ آگچی کہتا ہے کہ اس پرکان کے قلعے کی تیاریاں اور سلطان طغرل، جب آپ کو یہ خط ملے تو آپ اس پرکان قلعے کے خلاف جنگی سامان اور سب تیاریاں بند کر دیں۔ تو یہ باتیں سن کر تمام سپاہی خاموش ہو جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد سلیمان کہہ رہا تھا، تو سلیمان کے بولنے سے پہلے آگچی کہتا ہے کہ اگر یہاں کی فوج اس پرکان کی طرف روانہ ہوگی تو قسطنطنیہ میں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے گا اور ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ ممکن ہے کہ سلطان طغرل اپنے مسلمانوں کی
وجہ سے اور بقا کے لیے اور ان کی زندگیوں کے لیے یہ مہم روک دے۔ اور اکچی کہتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کے بعد اکچی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان کہتا ہے کیا ہم ان کو ایسے ہی جانیں گے ہمارے سردار؟ تو اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ واضح طور پر اس پرکان کے لیے کہ سپاہی اور تمام کافر ہم سے دوڑ رہے ہیں، جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ ہم سے کمزور ہیں اور ہم سے ڈرے ہوئے ہیں اور دیواروں کے پیچھے معصومانہ کھیل کھیل رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیواروں کے پیچھے چھپا رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان طغرل کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، تو اس کے بعد سلطان طغرل کہتا ہے کہ صدارتی مشاورت کا اجلاس قائم کیا جائے، تو اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ گورنر ککمانوس رومن تیوجن کے ساتھ مل کر اپنے سپاہیوں کی جنگ کی تیاریاں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر ان کو ایک خط دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سلطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد گورنر ککمانوس وہ خط لے لیتا ہے اور اسے پڑھنے لگ جاتا ہے، اور وہ پڑھتے ہوئے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ خط ہے جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا۔ اس کے بعد گورنر ککمانوس کہتا ہے کہ یہ ایسی خبر ہے جو ہمیں خوش کر دے گی۔ تو اس کے بعد گورنر ککمانوس کہتا ہے کہ سلجوقی فوج جنگ سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو یہ سن کر تمام سپاہی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو رومن تیوجن گورنر ککمانوس سے پوچھتا ہے کہ میرے سردار آپ نے یہ ایسے کیسے کیا؟ اس کے بعد ہمیں اس منظر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر گورنر ککمانوس کے پاس امیر بوزان آیا تھا، اور امیر بوزان کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے؟ میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ آپ شہنشاہ کو خط لکھے، جب وہ ان کو سلجوقیوں کو قسطنطنیہ میں رہنے والے مسلمانوں کی جان کی دھمکی دے گا اور عرب میں مسجد کو گرانے کی دھمکی دے گا، تو وہ خود ہی اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور یہ وہی چیز ہے جو ان سلجوقیوں کو جنگ سے روک سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو شہنشاہ کو قائل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد گورنر ککمانوس کہتا ہے کہ چونکہ ہم نے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے، تو ہم اپنے درمیان غدار کو پکڑتے ہیں۔ اس کے بعد گورنر ککمانوس الپاگوس سے کہتا ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں الپاگوس؟ تو یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اکچا خاتون اپنے گھوڑے کے بالوں سے ایک خط نکالتی ہے، اور اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر آؤ جہاں پر ہم ہمیشہ ملتے ہیں۔ اس کے بعد اکچا خاتون وہ خط پڑھنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔